ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی، جس میں کوئی بھی ادارہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر نہ ہو. مطیع اللہ جان صاحب، سپریم کورٹ آپ کافی عرصے سے کور کریں، کیا ہماری فوج سپریم کورٹ کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہے؟ آج بھی ایک کیس ہے، شاید کوئی رپورٹ پیش ہوئی، اس میں کیا تھا؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ کیس تھا. یہ کیس تھا کہ اڈیالہ جیل سے جو 11 قیدی رہا کیے گئے تھے ہائی کورٹ کے آرڈر سے، ان کو رہائی کے فوراً بعد اڈیالہ جیل کے اندر سے مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے اغوا کر لیا. اور یہ الزام کسی شہری کا نہیں تھا یا ان قیدی کے خاندان والوں کا نہیں تھا. یہ پنجاب کی اسپیشل برانچ کی پولیس نے اپنی سرکاری خفیہ رپورٹ میں کہا کہ ایجنسی والے انہیں اغوا کر کے لے گئے. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے عدالت میں، اور چیف جسٹس نے حکم دیا، ایجنسیوں سے انہوں نے جواب بھی طلب کیا اور آج اٹارنی جنرل نے ان کے بیان پہ جواب جمع کرایا. مگر میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا، میرے خیال میں یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی خوش فہمی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی انکوائری کی وجہ سے آج آرمی یہ انکوائری کر رہی ہے، میری نظر میں یہ بین الاقوامی دباؤ ہے. ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جو مطالبات انٹرنیشنلی جو پاکستان آرمی کے اور پاکستانی حکومت پہ کر رہے، اس حوالے سے آرمی جو ہے انٹرنل انویسٹیگیشن کر رہی ہے. دوسری بات، یہ انویسٹیگیشنز ہم انہی اگر فوجی افسران کو دے رہے ہیں جس لیول پہ یہ کرپشن ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ وزارت دفاع کا یہ کام تھا، سویلین انویسٹیگیٹرز کا یہ کام تھا، نیب کا یہ کام تھا کہ اس کو پروب کرتی، نہ کہ ان جرنیلوں کا جو پہلے نیب میں بیٹھ کے جو ہے سیاستدانوں کے خلاف پروب کرتے رہے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے جنرل مشرف کے ساتھ ہو کر ان کو حکومت میں شامل کرتے رہے. اور تیسری بات، اس طرح کی جو انویسٹیگیشنیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کی رپورٹس جو ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے تو کیا ویسے بھی منظر عام پہ نہیں لائی جاتی ہیں. اور یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا. اس وقت بھی آرمی چیف نے یہ تو آرڈر کر دیا کہ انکوائری ہو، مگر ان دونوں جرنیلوں کا بھی پتہ کریں وہ اس وقت کیا ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا جاتا؟ صرف آرمی چیف کی طرف سے تحقیقات کا حکم دینا اور آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ بیان چھپوا دینے سے کیا انصاف ہوگا؟ کیا تحقیقات؟ یاسمین رحمان صاحبہ، مطیع اللہ جان نے کافی پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے ہیں، ان کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ میں پہلے تو ان سے ڈس ایگری کروں گی جو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی پریشر نہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دوسرے اداروں کا پریشر ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ایون ڈیفنس کمیٹی بھی جب ڈیفنس منسٹری بھی آئے، آپ کمیٹی میٹنگز میں آ کے دیکھیں، کبھی تفریق نہیں کہے گی کہ سولین ادارے ہیں یا ڈیفنس کے ادارے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ پریشر ضرور آیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس خود اپنی انکوائری کمیٹیز بنائیں. صاحبہ، ڈی جی حج کے خلاف انکوائری آرڈر لگی، ڈی جی حج راؤ شکیل کو ہتکڑیاں لگیں. آج تک آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایسا کیس ہو جس میں کسی سابق جرنیل کو کم از کم ہتکڑی لگی ہو، انکوائری آرڈر ہوگی؟ اور جیسے متی نے پوائنٹ اٹھایا ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈائریکشنز پہ الحمدللہ 52 بلین روپیز کی ریکوری ہوئی. آپ لوگ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے وہ ضرور دیں، اس سے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور وہ ریکوری کے علاوہ جو ایسٹس ریکور کیے گئے، لینڈ ریٹریو کی گئی، اس کا ویلیو میں روپیز میں نہیں بتا سکتی. کریڈٹ تو آپ کا ہوا، یہ بتائیں اس کیس کا ہوگا کیا؟ نہیں، میں ڈیفینیٹلی. اور دوسرا میں یہ بتاتی چلوں کہ 130 افسران کے خلاف کارروائی کا ڈائریکشن ہوئی اور وہ ریکمنڈیشن امپلیمنٹ ہوئی، اور اس میں فوجی یا سیولین یہ تمام افسران شامل ہیں. اور اس کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آنے والے سیشن میں اپنی رپورٹ کو، آڈٹ آبجیکشن کو ٹیک اپ کرے گی، اور جو ریکمنڈیشنز مناسب ہوں گی، ریکوری رسپانسبلٹی جو بھی وہاں رپورٹ آنے کے بعد ڈیٹیل میں ہوں گی. ریاکشن دیکھیں پالیٹیشنز کا، یہ دیکھیں کہ شکر ہے، بہت اچھا ہوا، آرمی چیف نے انکوائری کی آرڈر دے دیا، بڑی مہربانی ان کی. کیا یہ طریقہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کہ خواجہ آصف صاحب، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ راؤ شکیل کو تو ہتکڑی لگی، کیا کسی سابق فوجی جرنیل کو آج تک ہتکڑیاں لگی ہیں اس ملک میں؟ اس سے پہلے خواجہ صاحب جواب دیں. خواجہ صاحب چھوٹی سی بات، خواجہ صاحب ایک منٹ، میں پہلے کانگریس سے بات کر رہا آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی کہ خواجہ صاحب نہیں بتا سکیں گے سر. 10 منٹ. جی راؤ. خواجہ صاحب کو نیب جب آئی تھی، جنرل امجد صاحب نے سب سے پہلے خواجہ صاحب کو اٹھایا. ان کو بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی مقدمے کے، ان کو 6 ماہ تک انہوں نے وہاں پہ رکھا، آپ نے قلعے میں رکھا. ان پہ ہر قسم کا، ان کو فیملی پہ تشدد ہوا، ان پہ ہوا. خواجہ صاحب یہ بات نہیں کر سکیں گے. اور یہ وحد پولیٹیشین تھے جن سے بعد میں جنرل امجد نے معافی مانگی. آپ نے 6 مہینے ایک پولیٹیشین کو بغیر کسی الزام کے اور بغیر کسی کرپشن کی چیز کے 6 مہینے جیل میں رکھا، اور 6 مہینے بعد اتنا کہہ دیتی تھی کہ ہم خواجہ آصف صاحب سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی. پولیٹیشین کو تو آپ جب چاہیں اٹھا لیں، 6 مہینے ان کو ڈال دیں. اور خواجہ صاحب کی جو کوئی فیملی نے سفر کیا، یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے میری ان سے گپ
गपशप रही थी ये माजी में। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये फौजियों के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। ख्वाजा साहब, क्या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सकती है जब तक जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम है और 3 रिपोर्ट्स में प्रोड्यूस भी हो चुका है, वो प्रूफ भी हो रही है एलिगेशन, उनको अरेस्ट ना किया जाए? मैं जो आप जो बात कर रहे हैं वो हमारी भी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला किसी दिन जो है हमारी पार्लियामेंट, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इतनी ताकतवर हो जाएं कि तमाम तर अदारे जो है वो आइन की वक्त कब आएगा? आप हर दफा आके इंशाअल्लाह ताला कह देते हैं, इंशाअल्लाह ताला कहने से कुछ नहीं होता, अभी भी फर्म स्टैंड लेने की जरूरत होती है। मेरा इंशाअल्लाह ताला पे यकीन है, आपका नहीं है तो ये आपकी बिलीफ ये इंशाअल्लाह ताला बना दिया, हर जगह टाल देते हैं ये बात कह के सारे सियासतदान माजरत के साथ, लेकिन आप लोगों को तो फर्म स्टैंड लेना चाहिए। आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि चलो जी इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। आप तो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, हमने गुफ्तार और किरदार दोनों से साबित किया है कि हमने 8-9 साल जो है एक फौजी आमर की मुखालफत की हुई है। आप लोगों ने व्हाई डोंट यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ्स आर, यू नो। आपने क्या पिछले 8-9 साल में कंट्रीब्यूट किया है? हमने असेंबली के फ्लोर पे भी, असेंबली के बाहर भी, जेलों में भी, नवंबर 2007 में भी, 99 में भी, 2000 में भी, 2004 में भी, वी एक्चुअली पेड ए प्राइस। ये मुफ्त में जो है आप जो टिकट के मजे लेते हैं। ख्वाजा साहब, प्राइस आपने नहीं पे की, प्राइस अवाम ने पे की है, प्राइस उस अवाम ने पेश की है जिसके बैंकों से हम लोग कर्जे लेके। ख्वाजा साहब, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, हम टॉपिक पे वापस आए। ख्वाजा साहब, जो रिपोर्ट है प्लानिंग कमीशन की, उसमें लिखा हुआ है द ग्रॉस इरेगुलरिटीज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द पीरियड 2003-4 to 2007-8 have been established as per findings reported in para 36। जब सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं तो इस पे फौज को इंक्वायरी दोबारा करने की क्या जरूरत है? इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो आपने पढ़ के सुनाया है उससे ये एक बात साबित होती है कि बेईमानी तो हुई हुई है, करप्शन हुई हुई है, और ये पिलफरेज या इसको जो भी आप कह लें वो हुई हुई है, ट्रांजैक्शन जो है मेला फेडे हुई हुई है। लेकिन जो इंक्वायरीज जो है वो ये पिन डाउन कर रही हैं कि किन किन लोगों ने ये सारा करा, ये इसके बेनिफिशरीज कौन थे। जिस तरह यास्मीन ने कहा कि उस दिन भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर थे वो अवॉइड कर रहे थे जो है, लेकिन फाइनली जो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ने उस दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कहा जी के 3 जनरल्स और एक सिविलियन जो है हमारी इंक्वायरी के मुताबिक जो है वो इस ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्सिबल थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो आप बात कर रहे हैं उस हद तक या उस सिचुएशन तक या उस थ्रेशोल्ड तक तो अब अभी हम नहीं पहुंचे बसीयत एक बालादस्त अदारे के, लेकिन वी आर बेटर ऑफ देन बिफोर, और इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ख्वाजा साहब, उम्मीद यही की जाती है कि पार्लियामान इतनी मजबूत होगी। आपका प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे, अदलिया, पार्लियामेंट और फौज, इसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स कितने इफेक्टिव हैं, इस पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।